السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ میرے اس مجلس میں موجود تمام بھائیوں اور ساتھیوں اور دوستوں، ابھی کچھ دیر پہلے ہم لوگ مل جل کر کورونا وائرس کے سلسلے میں کچھ مفید باتیں کر رہے تھے، اور ہر ایک کورونا وائرس کے بارے میں ہم میں سے جو بھی جتنا فکر مند ہے اپنی فکر کا اظہار کر رہا تھا، اور شاید آپ نے یا آپ میں سے کسی، غالباً آپ ہی نے یہ ذکر کیا کہ یقیناً کی وجہ سے آج بہت سارے لوگ نہایت پریشانی کے عالم میں ہیں، یہاں تک کہ بہت ساری جگہوں پر بھوکمری آ گئی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، وہی دعاؤں کو سننے والا ہے، کہ مولا تو اپنی رحمت سے اس کورونا وائرس کو جلد از جلد ختم کر دے، اور ہماری مسلم سماج اور سوسائٹی کے مردوں، نوجوانوں، مالداروں اور عورتوں کو یہ توفیق دے کہ اس پر ہم صبر کے ساتھ ساتھ دوسروں کے کام آئیں۔ غم، فکر، پریشانی، تنگ دستی دور کرنے کا ایک بہترین علاج ہے، جیسا کہ آپ لوگوں نے پوچھا ہے، دوسروں کے کام آؤ۔ میں بڑے مختصر طور پر آپ لوگوں کو اس کورونا وائرس سے جڑے ہوئے ایک اہم بات کی طرف میں آپ لوگوں کے ذہن کو لے جانا چاہتا ہوں۔ دوسروں کے کام آؤ، دوسروں کے کام آؤ، ہمارا یہ نعرہ ہو، ہمارا یہ جھنڈا ہو، ہمارا یہ پرچم ہو، ہمارا یہ ترانہ ہو، ہماری یہ گیت ہو، ہماری یہ لوری ہو۔ دوسروں کے کام آؤ، دوسروں کے کام آؤ۔ ظاہر سی بات ہے، دوسروں کے کام آنا یہ بھلائی ہے کہ نہیں، یہ خیر ہے کہ نہیں، یہ اچھائی ہے کہ نہیں، یہ خیر ہے۔ اور اللہ تعالی نے سورہ حج کی آیت نمبر 77 کے اندر، لکھ لیجئے، سورہ حج کی آیت نمبر 77 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ تم بھلائی کرو، تم بھلائی کرو تاکہ تمہیں کامیابی مل جائے۔ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، تم بھلائی کرو تاکہ تمہیں کامیابی مل جائے۔ اس سنکٹ اور مصیبت اور کورونا وائرس یا اس کی وجہ سے جو ہمارے انسانی سماج کے اندر اور خاص طور پر ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے اندر جو پریشانی آئی ہے، اس پریشانی میں خیر کا کام کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، یہ پریشانی چھٹ جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 199 کے اندر فرمایا، میرا نعرہ کیا ہے؟ دوسروں کے کام آؤ۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 199۔ احسان کرو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ چنانچہ کورونا وائرس کی وجہ سے جو آج ہمارے مسلم سماج اور سوسائٹی کے اندر یا دوسروں کے اندر
جو پریشانی آ گئی ہے، کھانے کے لیے راشن نہیں، غلہ نہیں، دوا نہیں، علاج نہیں، پانی نہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اس سلسلے میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ پر امید ہو کر آپ لوگوں سے کہتا ہوں، دوسروں کے کام آؤ۔ اور الحمدللہ آج بہت سارے لوگ اپنے اپنی طاقت کے حساب سے راشن بانٹ رہے، غلہ بانٹ رہے، دوائیں بانٹ رہے، بہت سارے پورے ہمارے ہندوستان کے اندر۔ اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ یو پی میں ایک مشہور ضلع بلرام پور کے اندر، اور ضلع بلرام پور میں ایک مشہور قصبہ تلسی پور کے اندر، وہاں کے نوجوانوں نے، وہاں کے بزرگوں نے، وہاں کے دین مزاج، دین پسند لوگوں نے نوجوانوں کی ایک ٹیم تیار کر دی ہے، ریلیف کمیٹی، اور لوگوں سے ریلیف کو جمع کر کے، اور وہاں کی حکومت یا موجودہ پولیس چوکی سے انومتی اجازت لے کے گاؤں گاؤں شہر شہر ریلیف بانٹ رہے ہیں۔ اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے اور ان کی نیتوں میں اخلاص عطا فرمائے، امانت داری کے ساتھ دوسروں کے کام آئیں اور ان کی اس خدمت کو قبول فرمائے۔ میرا نعرہ ہے دوسروں کے کام آؤ۔ آئیے، اس میں محنت ہے، پریشانی ہے، دوسروں کے کام آنے میں پریشانی ہے، لیکن اس میں کتنا بڑا اجر اور کتنا بڑا ثواب اللہ تعالیٰ نے بھر دیا ہے۔ دوسروں کے کام آنے میں اخلاص چاہیے، امانت داری چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر یہ چیزیں پائی گئی تو یاد رکھیں یہ بہت بڑا کام، دوسروں کے کام آؤ۔ اللہ کے رسول اکرم صاحب فرماتے ہیں، یہ ایک حدیث ہے جس حدیث کو محدثین کرام نے اپنے کتب حدیث کے اندر ذکر کیا ہے، میں صحیح مسلم کے حوالے سے یہ روایت بیان کرتا ہوں، اور دوسری کتابوں کے اندر صحیح مسلم اور دوسری کتابوں کے اندر بھی یہ روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ، بڑے غور سے سنیے گا، اے ریلیف بانٹنے والے لوگوں، اے ریلیف میں، کہیں کے بھی ریلیف میں تعاون دینے والے لوگوں، کسی طرح کا بھی تعاون، یقیناً آپ قابل مبارکباد ہیں، بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں، ایسا کام کر رہے ہیں کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کو اس دن خوش فرما دے گا، اس دن خوشی میسر فرمائے گا جس دن خوشی کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی۔ چنانچہ امانت داری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ریلیف میں تعاون کرو، ریلیف کو لوگوں تک پہنچاؤ اچھے اخلاق کے ساتھ۔ سنو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، من نفس عن مؤمن کربتا من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربتا من کرب یوم القیامہ۔ دنیا کے اندر کچھ لوگوں کو اللہ غمگین کر دیتا ہے، پریشانی سے دوچار کر دیتا ہے، مصیبت ڈال کر آزماتا ہے، اور وہیں پر اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو آسانی اور نرمی دیے ہوتا۔ اللہ کے رسول کی حدیث سن لو، لمبی نہیں کرنا چاہتے۔ اگر کسی شخص نے کسی مومن آدمی کی دنیا کے اندر یا دنیاوی کوئی ایک پریشانی دور کیا، اگر کوئی بندہ اپنے کسی مومن بندے کی، بھائی کی دنیا کی کوئی ایک پریشانی دور کیا یا دور کرنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالی اسے اتنا پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالی اس کے اس عمل کے بدلے آخرت کی ایک پریشانی دور کر دے گا۔ آخرت کی پریشانی، قیامت کی پریشانی، جس دن اللہ کے علاوہ کوئی پریشانی دور کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ یہ دنیا کے اندر کسی
مسلمان کی کسی طرح کی پریشانی دور کر دینا، اس کورونا وائرس کی وجہ سے غریب مسلمان، پریشان حال مسلمان کی بھوکمری کو ختم کر دینا، اس کی پریشانی کو دور کرنا ہے۔ یاد رکھو میرے نوجوانوں، میرے مسلمانوں، یہ اللہ کے ہاں اتنا محبوب، اتنا پسندیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے قیامت کے دن کی ایک پریشانی دور کر دے گا۔ اب ہم جتنا چاہیں دوسروں کے کام ہے، ہمارا نعرہ ہے، ہمارا جھنڈا ہے، دوسروں کے کام آؤ۔ چنانچہ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر کسی کو بھی ہم کسی طرح کے سنکٹ میں، پریشانی میں، مصیبت میں ہم دیکھیں، یقیناً آخرت کے دن اللہ تعالیٰ کی جانب سے اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اس کی پریشانی کے دور کرنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ اے ریلیف جمع کرنے والے مخلص مومن، اللہ کے مومن بندو، اے اس ریلیف کو بانٹنے والے لوگوں، چاہے جیسے اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت کرے، اس ریلیف کے ذریعہ، اس راحت رسانی کے ذریعہ آپ مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں۔ امانت داری و اخلاص اپنے دل کے اندر رکھے، انشاءاللہ العزیز اس کے بدولت اللہ تعالیٰ آخرت کی قیامت کی ایک پریشانی دور کرے گا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا، من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اگر کسی آدمی نے کسی تنگ دست کے ساتھ سرلتا برتا، آسانی کیا، کسی کو آپ نے قرضہ دیا تھا، کاروبار آج بند ہے، قرضہ مانگنے آپ اس کو مہلت دے رہے، بھائی 2 مہینے کے لیے دیا تھا 3 مہینے کے لیے، یا قرضہ ادا کرنے میں آپ تعاون کر رہے ہیں کیونکہ وہ تنگ دست ہے بیچارہ، کاروبار نہیں چل رہا، بینک بیلنس نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، آپ کا وہ مقروض ہے، آپ نے قرضہ دیا ہے۔ ایسے موقع پر اگر آپ نے اسے مہلت دی کہ کوئی بات نہیں بھی 2 مہینے کے بعد دے دینا، 3 مہینے کے بعد میرا قرضہ واپس کر دینا، 1 لاکھ تھا 90 ہزار ہی دے دینا، 60 ہزار ہی دینا، کئی قسطوں میں دے دینا، یا قرض کی ادائیگی میں مدد کر دیا، تو ایسے شخص کو کے لیے اللہ تعالی دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر آسانی فرما دے گا۔ آج کورونا وائرس کے مشکل سے 2-4 ہے، اس عذاب کو دور کرنا ہے تو قرض داروں کے ساتھ نرمی کرو، آسانی پیدا کرو، قرض کو گھٹا دو۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا، من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ اگر کسی شخص نے کسی آدمی کے تن کو ڈھانکا، کسی آدمی کے عیب پر پردہ ڈالا، شریعت کے مطابق تن ڈھانکا، کپڑے سے، رومال سے، کسی کے اندر کوئی غلطی دیکھی تنہائی میں، اسے تنبیہ کر دیا، اس کے عیب، اس کی برائی، اس کے گناہ کا ڈھنڈورا نہیں پیٹا، ادھر ادھر بیان نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس آدمی پر اس کے کمیوں پہ پردہ ڈال دے گا، اور آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال کر کے اسے بخش دے گا۔ اور سنیے، اس کرونا وائرس میں جہاں ہمارے سماج کے اندر محتاجی ہے، پریشانی ہے، اور ہمارے بہت سارے قوم کے بزرگ، نوجوان، دیندار یا دین کی طرف رغبت رکھنے والے لوگوں سے بھیک مانگ کر کے، گروپ بنا کر کے، ریلیف ٹیم بنا کر کے، لوگوں سے جو بھیک مانگ رہے، لوگوں کو ابھار رہے ہیں، لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، انسانیت کو زندہ رکھنے کے لیے، انسانوں کی مدد کرنے کے لیے، اللہ ان کی نیتوں میں اخلاص اور امانت داری دے، بہت مبارک کام کر رہے ہیں۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ بندہ۔ نوجوانوں، ماں اور بہنوں، بہت ہی خوش نصیب ہے وہ بندہ جسے اللہ تعالیٰ توفیق دے دے کسی مسلمان یا کسی پریشان حال انسان کی پریشانی دور کرنے کی، مشورے کے ذریعہ، پیسے کے ذریعہ، غلہ کے ذریعہ، چل کر کے، بات کے ذریعہ، کسی بھی طریقے سے
किसी की परेशानी दूर कर दिया, हंसा, किसी भी जरिए से जितनी वो ताकत रखता है मदद किया। क्या आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला की मदद हर तरह की मदद आपके साथ हर वक्त रहे? तो मान लो अल्लाह के रसूल अकरम की बात। अल्लाह के रसूल अकरम ने फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत है, वल्लाहु फी औनिल अब्दी मा कानल अब्दु फी औनि अखी। अल्लाह ताला रिलीफ बांटने वाले लोगों, बड़े सआदतमंद आप हैं, बहुत खुशनसीब हैं। अल्लाह आपकी नियतों में इखलास दे, अमानतदारी दे, मिजाज में नरमी दे। बड़ा मुबारक काम आप लोग कर रहे हैं। और जो लोग रिलीफ फंड जमा करते ताउन करते हैं, बड़ा ही अच्छा काम करते हैं। आपके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, वल्लाहु फी औनिल अब्दी, अल्लाह उस बंदे की मदद में उस वक्त तक रहता है जब तक कोई बंदा अपने भाई की मदद में रहता है, चाहे पैसा देकर, चाहे गल्ला देकर, या किसी से उसूल के दूसरों को अमानतदारी के साथ पहुंचा कर, या उसको फोन करके उसके गम को बांट कर, या उसको तसल्ली देकर, किसी भी तरीके से अल्लाह उस बंदे की मदद में उस वक्त तक रहता है जब तक वो बंदा अपने भाई की मदद में लगा रहता। मशवरे के जरिया, पैसा के जरिया, साधन के जरिया, जबान के जरिया, गाड़ी के जरिया, सवारी के जरिया, कितना मुबारक काम है। और ये कोरोना वायरस, अल्लाह इसको हमारे लिए खैर का जरिया बना दे मेरे भाइयों। आम हालात में हो सकता हम लोगों का इतना दिमाग ना जागता। आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि हमारे तुलसीपुर के अंदर, हमारे बलरामपुर के अंदर, हमारे यूपी के अंदर, हमारे कर्नाटक के अंदर, हमारे मद्रास केरला के अंदर, हमारे हिंदुस्तान के अंदर, हमारे बांग्लादेश के अंदर, हमारे पाकिस्तान के अंदर, हमारे श्रीलंका के अंदर, हमारे रब की जमीन के ऊपर कोरोना वायरस और इसके बचाव के खातिर जो मुल्कों में कर्फ्यू लगाया गया है, इससे आज भुखमरी आ गई है। लोग व्याकुल हैं, लोग परेशान हैं। आप अगर चाहते हैं कि अल्लाह दुनिया में आपकी मदद करे, आप अगर चाहते हैं कि अल्लाह दुनिया के अंदर से आपकी परेशानी को दूर कर दे, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह कब्र के अंदर आपकी मदद करे, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह मैदान महशर में आपकी मदद करे, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला पुरसरात पर आपकी मदद करे, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपके मरने के बाद आपकी मदद करे, और आप जो अपनी औलाद छोड़ करके जा रहे हैं उनका अल्लाह हामी हो, नासिर हो, मददगार हो, तो मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल की हदीस कि अल्लाह उस बंदे की मदद में रहता है, हेल्प में रहता है, उस बंदे की मदद, हेल्प और सहयोग करता रहता है जब तक बंदा अपने किसी भाई की मदद करता रहता है। इसीलिए कहता है इखलास, अमानतदारी, सवाब की बड़ा मुबारक काम है मेरे भाइयों। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर की एक रिवायत जो सही मुस्लिम के अंदर है, वमन काना फी हाजत अखीही कान अल्लाह फी हाजतिही। अल्हम्दुलिल्लाह, कोरोना वायरस ये खैर लेकर के आया है। अल्लाह इसके शर से बचाए, अल्लाह इसकी बुराई से बचाए। अल्लाह ने इसमें या इसकी वजह से जो खैर और भलाई रख दिया, अल्लाह गुयूब है, अल्लाह उससे हमें मालामाल कर दे। अल्लाह के रसूल का फरमान सुनो हमेशा हमेशा के लिए, मन काना फी हाजत अखीही, जो अपने किसी भाई की जरूरत पूरी करने में लगा रहेगा, या जो अपने किसी मुसलमान भाई की या किसी इंसान भाई की जरूरत पूरी करेगा, तो अल्लाह ताला उसकी जरूरत पूरी करने में लगा रहेगा। और कौन ज्यादा ताकतवर है, कुदरत वाला है, आप या आपका अल्लाह। आप चाहते हो आपकी हर जाए जरूरत पूरी हो जाए? नौजवानों, आप चाहते हो कि आपकी शादी हो जाए, आपका बंगला बन जाए, नेक औलाद मिल जाए, दुनिया के अंदर इज्जत मिल जाए, आखिरत के अंदर सरबलंदी मिल जाए, जन्नत का परवाना मिल जाए। बुजुर्गों, माँ और बहनों, अपने भाइयों की मदद करो, और खास तौर पे परेशानी का, जब तक कोई बंदा अपने भाई की जरूरत पूरी करने में लगा रहता है, प्लान बनाता है, कोशिश करता है,
کان اللہ فی حاجتہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت اور ضرورت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے۔ ایک اور روایت سنیے میرے بھائیوں، بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا احسان کرو، احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا خیر کرو، خیر کرنے والے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم لوگوں کی ضرورت کو شریعت محمدیہ کے دائرے میں رہتے ہوئے ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ پوری کریں، اور اس کام کے کرنے والوں کو بڑی ہمت چاہیے، بڑی برداشت چاہیے۔ لوگ بہت کچھ اڑائیں گے آپ کے خلاف، بہت کچھ کہیں گے۔ کوئی کہے گا الیکشن کا چکر ہے، کوئی کہے گا ووٹ کا چکر ہے، کوئی کہے گا ریاکار ہے، کوئی کہے گا۔ ان ساری چیزوں کی پرواہ چھوڑ دو، ساری چیزوں کی پرواہ چھوڑ دو۔ آپ کا دل آپ کا رب دیکھ رہا، جس نے آپ کا دل بنایا ہے۔ دنیا کے کہنے کی وجہ سے کوئی کام چھوڑ دو گے تو یہ غلط، دنیا کے کہنے کے وجہ سے کوئی نیک کام چھوڑ دے گے تو غلط۔ آپ کا معاملہ ہمارا معاملہ اللہ، کان کے بہرے ہو جاؤ اپنے اوپر ٹپڑی کے بارے میں، آپ کے اندھے ہو جاؤ اپنے خلاف ٹپڑی، آپ بھلائی کرو ہمارا نعرہ ہے، ہمارا سندیش ہے، ہمارا پرچم ہے، ہمارا مونوگرام ہے، ہمارا بینر ہے۔ دوسروں کے کام آؤ، اللہ تمہارے کام آئے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، سنو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت، صحیح ترغیب اور حدیث نمبر 2623، علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے یہ سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں بھی ذکر کیا ہے، حدیث نمبر ہے 906۔ بڑی پیاری حدیث سناؤں، شیئر کرو گے؟ بڑی پیاری حدیث۔ کس کی حدیث؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی ہم سب کے حق میں ہمارے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کرنے کی اجازت دے، آمین۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، احب الناس الی اللہ انفعهم للناس، لوگوں میں اللہ کے یہاں سب سے زیادہ محبوب پسندیدہ وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ لابھدایک اور نفع بخش ہو۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ کے محبوب ہونے کے لیے توحید ضروری ہے، ایمان ضروری ہے، فرض عبادتوں کی پابندی ضروری ہے، حرام کاموں سے بچنا اور توبہ ضروری ہے۔ ان ساری اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ احب الناس، وہ ایمان والا، وہ توحید والا، وہ نبی کی سنت پر قربان ہو جانے والا، جس کے پاس ایمان، اللہ کے نزدیک وہ ایسا آدمی سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش اور لابھ دائک ہو۔ غور کیجیے، ہمارے سلف صالحین انصار و مہاجرین کا معاملہ ہوا۔ انصار اور مہاجرین، مہاجر مکہ سے اسلام کے خاطر اپنے شہر مکہ کو بھاگ بھوگ کر بچا کر بھاگ کے آئے۔ نہ کھانے کا ہے، نہ پینے کا ہے، نہ سونے کا ہے، اور نہ ہی تجارتی کاروبار کرنے کا ہے۔ اللہ کے رسول نے بھائی چارگی کیا۔ انصار جو مدینہ والے تھے انہوں نے دل کھول کر اپنے مہاجر بھائیوں کی مدد کی، یہاں تک کہ بھی بعد انصاری صحابی نے کہا کہ اللہ کے قسم یہ ہماری جائیداد ہے، میرے مواخاتی بھائی یہ تیرا ہے، میرے پاس 2 بیویاں ہیں، اور اگر ہماری 2 بیویاں ہیں جو تجھے پسند آئے میں طلاق دیتا ہوں، تو میں گوارا نہیں کرتا کہ میرا انصاری بھائی بنا بیوی کے رہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے بڑا نفع بخش ہو۔ میں یاد دلانا چاہتا ہوں اپنے آپ کو بھی، اپنے رشتہ دار بھائی بہنوں کو بھی، سارے مسلمانوں کو بھی، اور سارے انسانوں کو بھی نام یاد کر لیجئے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تیسرے خلیفہ ہیں، جو ذی-النورین ہے، جن سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں منسوب تھیں، مدینہ کے اندر
ایک کنواں تھا جس کا مالک ایک یہودی تھا، اور آپ جانتے ہیں اس حالت میں بھی کہ لوگ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، کریں گے، لوگ ان کے اوپر زندگی تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کریں گے، لیکن اللہ ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ اللہ نے کہا تم بھلائی کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ، یہ سارا کام بھلائی۔ حضرت عثمان سے اللہ کے رسول اکرم نے کہا، اعلان کیا، کون ہے جو بیر رومہ کو خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، اس کے لیے؟ حضرت عثمان نے کہا میں۔ حضرت عثمان نے کہا، رسول نے موقع پر کہا کہ کون ہے جو جیسے غزوہ تبوک کے میں جو اخراجات ہیں تیار کر دے، اس کے لیے جنت۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان سنا تھا عثمان غنی جو جنت کے بھوکے تھے، کہا میں۔ تو ہم میں سے سب سے زیادہ اچھا وہ ہے جو دوسروں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش، مال کے ذریعے، مشورے کے ذریعے، جسمانی خدمت کے ذریعے، رائے دے کر کے۔ اور اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ، فرض عبادتوں کے بعد نفل عبادتوں میں اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہے کہ کوئی خوشی کسی مسلمان کے دل میں داخل ہو جاؤ۔ آج بھکمری ہے کورونا وائرس کی وجہ سے، تندرستی ہے کرفیو کی وجہ سے، کسی مسلمان کے دل میں یا کسی انسان کے دل میں حسب مصلحت، حسب ضرورت کسی انسان کے دل میں خوشی داخل ہو۔ کیا آپ سوچو، آپ ریلیف لے کے نکلتے ہو، 2 کلو 4 کلو جو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، یا لوگوں نے جو آپ کا سہیوگ کیا ہے، آپ کسی کے غریب گھر کے اندر جب لے کے پہنچتے ہوں گے، جس کے گھر میں راشن نہیں ہے، کتنی خوشی اسے ہوتی ہے۔ تو اللہ کے ہاں یہ بہت محبوب عمل ہے کہ کسی مسلمان کے دل میں یا کسی انسان کے دل میں خوشی داخل کر دو۔ اللہ کے یہاں یہ بہت ہی پسندیدہ عمل ہے فرض عبادتوں کے بعد، کہ کسی کی کوئی سنکٹ، کوئی پریشانی دور کر دو۔ یہ اللہ کے ہاں وہ سب سے زیادہ وہ بہت پسندیدہ ہے جو کسی کے قرض کی ادائیگی کر دے، اور اللہ کے یہاں وہ بہت زیادہ پسندیدہ ہے فرض عبادتوں کے بعد جو کسی کی بھوک مٹا دے۔ بھوک ریلیف بانٹو، اس میں دل کھول کر مدد کرو، آپ جہاں کے بھی ہو۔ دیکھو، آپ کے پڑوس میں رہنے والا، آپ کے گاؤں میں رہنے والا، آپ کے شہر میں رہنے والا بھوکا نہ سوئے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے او تطرد عنہ جوعا، جو کسی انسان کے بھوک کو بھگا دے، کسی مسلمان کے بھوک کو بھگا دے۔ اور ایسے مبارک کام کرنے والوں، دوسروں کے کام آؤ، دوسروں کے کام آؤ، دوسروں کے غم کو بانٹو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ اللہ کے رسول کا حدیث کا آخری ٹکڑا سن لے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے لیے، غور کیجئے گا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے لیے مسجد نبوی کے اندر 1 مہینہ لگاتار بیٹھ کر اعتکاف کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ میں اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے نکل جاؤں۔ 1 مہینہ اعتکاف، وہ بھی مسجد نبوی کے اندر، جس میں 1 وقت کی نماز ادا کرنے سے 1000 کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اللہ کہ میرے لیے مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر مسلسل 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ ان امشی ما اخی فی حاجتی، کہ میں اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے جاؤں۔ اور یقیناً اگر کوئی مسلمان کسی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے نکلا، شرط یہ کہ جائز ضرورت اور جائز ذریعے سے، تو اس کا یہ کام مسجد نبوی میں اعتکاف سے بھی کہیں زیادہ بہتر ہے۔ بات لمبی ہوتی گئی، ساتھ ہی ساتھ آپ لوگ ریلیف بانٹ رہے ہو، بڑا اچھا کام، اللہ توفیق دے اور توفیق دے، لیکن مختلف ذہن اور مختلف دماغ کے لوگ ہیں، ہو سکتا کوئی ایسی بات کہہ دے جس سے آپ کو ٹھیس پہنچے، تکلیف پہنچے، غصہ آ جائے۔ صبر کرنا، برداشت کرنا، غصے کو پی جانا، اس لیے کہ آپ اس کے لیے نہیں کر رہے ہو، آپ اپنے لیے کر رہے ہو، آپ اپنے رب کو راضی کرنے
دینے کے لیے کرو. اور یاد رکھو کہ اگر کسی شخص کو کسی بات پر غصہ آیا، وہ اپنے غصے کے مطابق اپنا ارادہ لاگو نافذ کر سکتا ہے، لیکن اس نے غصے کو چبا لیا، صبر کر لیا، غصے کو پی لیا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو خوشیوں سے لبالب کر دے گا. اس کے دل کو قیامت کے دن خوشیوں سے لبالب کر دے گا. میرے بھائیوں ساتھیوں، اور اس طریقے سے بہت ساری حدیث اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اور یاد رکھو یہ ریلیف فنڈ جو بانٹ رہے ہو، اس میں بدخلقی نہ آنے پائے، بدکرداری نہ آنے پائے. آپ کی بات سے، آپ کے انداز سے، آپ کے طرز سے کسی کو تکلیف نہ ہونے پائے. بھلائی بھی کرو اور لوگوں کو اپنی تکلیف سے بچاؤ. بدن میں خوشبو لگاؤ اور اپنے بدن سے خوشبو کو بھگاؤ. کبھی بھی بدخلقی کا معاملہ نہ کرنا. کوئی مار بھی دے، کوئی گالی بھی دے، کوئی جھڑک بھی دے، کوئی طنز بھی کر دے کہ مٹر کا دال ہی لے کر کے آئے ہو 2 کلو، کچھ بھی نہیں، بچھے رہنا، برداشت کرنا. کیونکہ بدخلقی اخلاق کو، بدخلقی عمل کو ایسے برباد کر دیتی ہے جیسے شہد کو سرکہ برباد کر دیتا. تو دوسروں کے کام آؤ، دوسروں کے کام آؤ ہر وقت. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی نیتوں میں اخلاص دے، ہم سب کے عملوں میں برکت دے. اور اللہ تعالیٰ یہ جو کورونا وائرس کی پریشانی ہے، رب العالمین اپنی رحمت سے، اپنی قدرت سے اس پریشانی سے سب کو نجات فرما. رب العالمین اس کورونا وائرس کی وجہ سے جو ہمارے مسلم سماج کے اندر یا ہمارے انسانی سماج کے اندر جو پریشانیاں آ گئی ہیں، اور جس پریشانیوں کا سمادھان کرنے کا پہلا فرض حکومتوں کو بنتا ہے. حکومتیں سعودی عربیہ کے علاوہ دوسری حکومتیں یقیناً نہیں کر رہی ہے. ایسے جگہ پر ہم مسلمانوں کو، ہم انسانوں کو توفیق دے کہ اس پریشانی کے عالم میں ہم دوسروں کے کام آئے. ہمارا نعرہ دوسروں کے کام آؤ، ہمارا پرچم دوسروں کے کام آؤ، ہمارا مزاج، ہمارا مونوگرام، ہمارا سائن بورڈ، ہمارا آئی کارڈ، ہمارا پاسپورٹ اللہ کے حکم کے مطابق دوسروں کے کام آؤ. اللہ تعالیٰ توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وجزاکم اللہ